بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم AK آفیشل کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، انسان اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، لیکن اس انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہے۔ ایک حال میں یہ کبھی نہیں رہتا۔ جب خوشیاں آئے تو اس کو اتنی فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور جب پریشانی آ جاتی ہے تو شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے خوشی کو دیکھا ہی نہیں۔ اب اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خوشی بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور غم بھی اللہ کی جانب سے ہی آتا ہے۔ پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے آیت کریمہ کو مسلسل پڑھنا ہے۔ یہ عصر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ جتنی بار ہو سکے آپ اس کا ختم کر لیں۔ اللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم فرمائیں گے اور آپ پر مصیبتیں بھی ختم فرما دیں گے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو بھی آپ کو وظائف بتاتا ہوں اس کے ساتھ کچھ واقعات جڑا ہوتا ہے، ضرور سناتا ہوں۔ بہت سارے واقعات سنانے کے لیے ایک کافی وقت چاہیے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف کمزور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ کراچی سے ایک بھائی صاحب پریشان تھے۔ ان کی والدہ کی مجھ سے واٹس ایپ پر بات ہوئی۔ انہوں نے پریشانی بتائی کہ میرا بیٹا جس آفس میں کام کرتا ہے اس پر بہت ذمہ داریاں تھیں اور وہ عہدہ بھی ایسا تھا، کمپنی کے اندر جن لوگوں کی تنخواہیں ملتی ان کا ریکارڈ، ڈیلی جتنی رقم خرچ ہوتی اس کا ریکارڈ، وہ تمام تر ریکارڈ، کمپنی کی تمام تر بلوں کے اخراجات، اس سب کا ریکارڈ میرے بیٹے کے پاس موجود ہوتا۔ پچھلے ہفتے کمپنی والوں نے ریکارڈ طلب کیا تو سال 2017 میں 2 ماہ کی فائل وہ غائب ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، جس میں 80 لاکھ روپے کے اخراجات شامل تھے۔ وہ فائل میرے بیٹے نے بہت تلاش کی مگر نہیں ملی۔ ڈھونڈ کر میرا بیٹا تھک گیا۔ آفس میں بھی انہوں نے ہر ایک سے بات کی کہ میری فلاں فائل گم ہو گئی، خدا کا واسطہ مجھے اگر وہ فائل گم ہے تو وہ مجھے لوٹا دے، اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے لوٹا دے، مگر کسی نے بھی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرا بیٹا سخت پریشان ہے، آج تیسرا دن ہے، پریشان ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ اب میں تو ماں ہوں نا، میں یہ سارا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو آپ کوئی عمل ایسا بتا دے کہ جب میں عمل کروں تو بیٹے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے دوران جتنا وقت آپ کو ملے، اس میں جتنی تعداد میں ہو سکے آپ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر لیں۔ آپ کسی کو مت بلوائیں، پریشانی آپ پر آئی ہے لہٰذا آپ گھر والے خود ہی اس عمل کو مل کر کریں۔ ساتھ بیٹے سے کہے کہ وہ بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دے اور نماز کی پابندی کرے۔ میں نے اس کے بیٹے سے بھی بات کی اور اس کو تسلی دی کہ انشاءاللہ آپ بے فکر ہو، آپ کا کام اللہ کے ذمہ ہے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ قریب کچھ 5 دن گزرے تھے کہ اس بہن کا واٹس ایپ پہ میسج آیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی سے بچا دیا ہے جب سے عمل شروع کیا ہے۔ 3 دن بیٹا آفس گیا ہے، وہاں اپنے لاکر پر دیکھا کہ وہی فائل کسی نے لا کے رکھ دی تھی۔ بیٹے نے جب فائل دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ اس فائل میں کسی نے اپنا نام نہ ظاہر کر کے یہ تحریر لکھی کہ آج تیسرا دن ہے، روزانہ رات کو مجھے میرا ضمیر سونے نہیں دیتا، جیسے 3 دن بعد اچانک مجھے نیند آئی اور ذرا سے جب آنکھ لگی تو بار بار وہ فائل اور آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ فائل آپ کو لوٹا دی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا تھا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ اس کی تحریر تھی، لکھے ہوئے الفاظ تھے۔ اللہ پھر اپنے بندے کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں جب وہ پریشانی میں مبتلا ہو، لہٰذا آپ ہر پریشانی، ہر مصیبت، غم، آپ خود اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، گھر والے مل کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، آپ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بہترین وقت نماز عصر اور نماز مغرب کے دوران کا ہے۔ یہ عمل روزانہ کرنے کی ضرورت نہیں، جس وقت آپ پر پریشانی آئے آپ اسی وقت اس عمل کو کر لیں اور تب تک کر لیں جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو جائے۔
इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रख कर मैं कहता हूँ कि आपकी छोटी बड़ी जैसी ही परेशानी हो वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। ये लॉकडाउन को न देखें, आप उस लॉकडाउन को भी तो याद करें कि दुनिया का जो सबसे ख़तरनाक तरीन लॉकडाउन था वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का था कि 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। अल्लाह ने फिर इस लॉकडाउन से निकलने का रास्ता भी कुरान मजीद में बताया, वो आयत करीमा का है। फिर आप क्यों परेशान हैं? आप पढ़ते रहें और फिर देखिए अल्लाह की कैसे आप पर मदद आती है। अब किसी पर परेशानी आती है तो किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं, तो वो ये कहता है कि आयत करीमा पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो। आयत करीमा कौन सी है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। बहुत सारे बंदे चले जाते हैं, चंद दिन के बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब कोई परेशानी दूर नहीं हुई। आपको आयत करीमा पढ़ने का कहा था भाई, पढ़ा है? कैसे पढ़ा है? जी मैंने मदरसे के बच्चों को ले आया था, उन्होंने 1.25 लाख मरतबा पढ़ लिया, मुश्किल तो हल नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि आयत करीमा का मतलब क्या है। आयत करीमा का मतलब ये है कि इकबाल जुर्म करना, और ये दुनिया का भी दस्तूर है। अगर एक बंदा इकबाल जुर्म करके अदालत में खुद हाजिर हो जाए कि जनाब मैंने कत्ल किया है, हुकूमत उसकी सज़ा में कमी कर देती है। अब उसकी सज़ा में कमी कर दी जाती है, तो अगर एक दुनिया की अदालत में बंदा जाकर इकबाल जुर्म करता है, उसकी सज़ा में कमी कर दी जाती है, तो जब अरहमुर राहिमीन की बारगाह है, जो सारे रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है, उसकी बारगाह में जाकर जब बंदा इकबाल जुर्म कर लेता है तो अल्लाह ताला की रहमत बरसने लगती है, उसके गुनाहों को धो दिया जाता है, उसको सुकून की दौलत दे दी जाती है। हम यहाँ भी फ्रॉड करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ला इलाहा इल्ला, कोई इला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाजत रवा नहीं। अंत सुब्हानका, ए अल्लाह तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ, मैंने ही अपने जान पर जुल्म किया है, मैंने ही अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती की है। ये है इकबाल जुर्म करना। अब जिस पर मुसीबत आई है, जिस घराने पर मुसीबत आई है, ज़ाहिरी बात है उसके अमल की वजह से आई होगी। या अल्लाह कोई इला नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, हम इकरार करते हैं हमने जुल्म किया है, हमसे ज़्यादती हुई है, हमसे भूल हुई है, तू हमें माफ़ फरमा दे। जो परेशानी में मुब्तला है, जिनसे गलतियाँ हुई है, उनको इकरार करना चाहिए। अब होता क्या है कि हम मस्जिद से बच्चों को बुला लेते हैं जो है ही नाबालिग, उनको बिठा के हम इकबाल जुर्म करवा रहे हैं। उनसे गलती वाली बात ही नहीं है, उनको बिठाकर हम इकबाल जुर्म करवा रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। बच्चों के पढ़ने से ये अल्लाह का कलाम है, बरकतें तो होंगी।